اندر کچھ اس قسم کے لوگ بھی ہوں گے جو جھلمل یقین ہو، تذبذب ہو ان کے اندر، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی ایسا وقت آتا ہے جب اس نظام کے استحکام کے لیے، مدافعت کے لیے، مقابلے کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے، کسی قربانی کا وقت آتا ہے، ایثار کا وقت آتا ہے، اس قسم کا مطالبہ ہوتا ہے، تو وہ خود بھی چونکہ تذبذب میں ہوتے ہیں، کمزور ہوتا ہے یقین اور ایمان ان کا، تو وہ خود بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، دیر لگاتے ہیں، مختلف قسم کے بہانے تراشتے ہیں، اور اس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں، جو اسی طرح سے پیچھے رہ جائیں، آگے نہ بڑھیں۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ جماعت اس مقابلے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو وہاں اگر ان پر کوئی مصیبت بڑھتی ہے، ان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، انہیں کوئی شکست ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے صاحب کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر وہاں تمہیں کامیابی ہوتی ہے، کچھ حاصل ہوتا ہے، لَا يَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تو اس وقت یہ یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو اس میں ہم بھی شریک ہوتے، ہمیں بھی اس میں حصہ ملتا، اور یہ باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے تم میں اور ان میں کوئی تعلق ہی نہیں، باہمی کسی قسم کا رابطہ ہی نہیں، کوئی معذرت ہی نہیں، حالانکہ دعویٰ ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ اس جماعت کے افراد ہیں، انہی میں سے ہیں، ایک ہی نظام ہے ان کا، ایک ہی تسبیح کے دانے ہیں، زبان سے دعویٰ یہ ہوتا ہے، لیکن عملاً کیفیت یہ کہ اگر کہیں فائدے کی صورت ہو تو اس میں تو یہ تمہارے ساتھ ہے، اگر کہیں نقصان کا خدشہ ہو تو اس وقت تمہارا ساتھ دیتے ہی نہیں ہے۔ یہ جو کیفیت ہے کہ ٹھیک ہے سچ بولنا، ایماندار رہنا، انصاف کرنا بڑی اچھی خوبیاں ہیں، لیکن یہ سب اس وقت تک جب ایسا کرنے سے اس کو خود فائدہ ہوتا
اس سے نقصان ہوتا ہو تو پھر یہ ساری چیزیں بات رکھ دی جاتی ہیں. اس کا خام ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہرحال بزنس ہے، ہر بزنس والا یہی کرتا ہے. جس طریقے سے اس کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے وہ طریقہ اختیار کر لیتا ہے. اگر کسی وقت سچ بولنے سے فائدہ ہوتا ہے، سچ بولا جاتا ہے، پھر ساتھ اس کے بہت بڑا نیک بھی بنا جاتا ہے. اور اگر سچ چھوڑ دینے سے فائدہ ہوتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. جب پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے دنیا کی عام روش آج یہ ہے، میں کوئی انوکھا یہ کچھ کر رہا ہوں. اس سے ایمان نہیں کہا جا سکتا. برادران ایمان تو کسی اصول پر مستحکم یقین کا نام ہے. اور اگر اس یقین میں ہی تجدد اور شک اور ریب اور اضطراب پیدا ہو جائے وہ ایمان رہتا ہی نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ان میں کس قسم کے بھی لوگ ہیں. اب یہ دیکھیے اس قسم کے لوگوں کے متعلق قرآن کریم نے بتایا کیا ہے. بڑی ہی دور حقیقت ہے. اور ان لوگوں کے ساتھ صحیح جماعت مومنین کا تعلق کیا بتایا؟ کہا کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. وہ لوگ کہ جو اسی دنیا کے پیش کا افتادہ مفاد کو سامنے رکھتے ہیں اور مستقبل کی زندگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جن کے پیش نظر دنیاوی متاع ہی کا حصول ہوتا ہے اور وہ کسی طرح سے کیوں نہ حاصل ہو جائے. قرآن کہتا ہے کہ یہ تم میں سے نہیں ہے، بلکہ اتنے مخالف ہیں کہ ان کے خلاف تمہیں جنگ کرنا پڑے گا. ایمان کے تو معنی ہی یہ ہے کہ زندگی کے چند اصول، کچھ مستقل اقدار، غیر متبدل، ہمیشہ کے لیے یکساں رہنے والی یہ یقین، یہ ایمان، یہ دعویٰ، یہ اعتراف اور یہ اقرار کہ میں ان کے مطابق زندگی بسر کروں گا، خواہ اس کے نتائج یہاں کچھ بھی کیوں نہ نکلے. اس لیے کہ یقین اور ایمان یہ ہے کہ ان کے نتائج آخر الامر میرے لیے فائدے مند ہیں. اب اس فائدے